حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص مرید تھا، وہ ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ ابھی میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا ہوں۔ وہ یعنی کہ عبادت کرتے کرتے اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگا کہ میں ابھی اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکا ہوں۔ تو وہ کیا کرتا تھا، اپنے سے الگ، اپنے شیخ سے الگ جو ہے ایک اپنا حجرہ بنا لیا اس نے، اور وہاں پر ہمیشہ وہ عبادت کرتا تھا، اپنی مراقبہ کرتا تھا، مکاشفہ کیا کرتا تھا ہر مرتبہ ہر جگہ، لیکن اپنی شیخ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ تو کافی مرتبہ ایسا ہوا، کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس شخص کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ کچھ 2-3 بندے مل کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے شخص، ہمیں تمہیں کئی ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں تمہیں سکون میسر ہو، آرام میسر ہو۔ تو وہ شخص جو اپنے آپ کو ایک عبادت کے اعلیٰ مقام پر پایا کرتا تھا، وہ ان شخص کے ساتھ مل کر وہ اس شخص کو اونٹ پر بٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ جب اس کو لے جاتے تھے تو راستے میں ایک ایسا مقام آتا تھا جہاں پر سرسبز و شاداب باغ ہوتے تھے، نہروں کی ندیاں بہتی تھیں، ایسا ماحول تھا جس طرح ایک جنت کا نمایاں ماحول ہوتا ہے۔ تو وہ شخص سمجھتا تھا شاید میں عبادت کرتے کرتے ایسے مقام پر آ گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ خیر، کافی دن گزر گئے، وہ اس طرح کرتا رہا۔ ہر مرتبہ رات کا جب ٹائم ہوتا تھا تو وہ 2-3 بندے لے آتے تھے اور اس کو لے جایا کرتے تھے اسی مقام پر۔ جب پھر تہجد کا وقت ہوتا تھا پھر وہ واپسی اپنی جگہ پر واپس آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اپنے ہم عصر لوگوں کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کرتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں نے مل کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا سیدی، فلاں شخص جو آپ کا مرید ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ جب آپ اس شخص کے پاس حاضر ہوئے، آ کر فرمایا، اے شخص، یہ جو تم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ابھی عبادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکا ہوں، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ لیکن وہ شخص آپ کی بات کو رد کر رہا تھا، انکار کر رہا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے زیادہ کچھ نہیں فرمایا، مراقبہ فرمایا۔ مراقبہ فرمانے کے بعد آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ اے شخص، اگر ابھی وہ شخص آپ کو دوبارہ لینے کے لیے آئے، اگر آپ پھر اس مقام پر جاؤ تو پھر کچھ نہ کہنا، صرف 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا بس۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر فرما دیتے تو میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ جب وہ چلا گیا، رات کا وقت ہوا، وہ اپنے مقام پر وہی جنت نما باغ تھا، اس میں گیا۔ اس کو پھر بھی وہ بات عجیب لگ رہی تھی کہ میں اس مقام پر فائز ہوں اور جنید مجھے بار بار اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ لا حول ولا قوت پڑھو۔ خیر، پڑھ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہے۔ تو اس شخص نے 3 مرتبہ پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اس نے 3 مرتبہ اس آواز کو ختم کیا، دیکھتا ہے کہ وہ سوائے کچرا کے، سوائے کوڑے کے ڈھیر کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جو لوگ تھے جو اس کو لے جایا کرتے تھے، 3-4 لوگ تھے، وہ تینوں غائب ہو گئے، اس کی نظروں سے فوراً غائب ہو گئے۔ تو یہ وہ ایک شیطانی نما فرقہ تھا جو اس کو بار بار گمراہ کرتا تھا اس بات کی طرف کہ آپ اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہو، تاکہ آپ اپنی عبادت سے پلٹ آ جاؤ۔ تو یہ